پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی، مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے، تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا غلام۔ دوستو، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازش رچا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے قلعے کے پاس 7 دنوں تک رکا رہا۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل کی صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، آپ کو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آئے، تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں رسول خدا کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے، اے علی جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت علی اسی حالت میں اسلامی جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش بھر آتا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بند ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ لیا، اور صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی ایک ہاتھ سے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا جب تک کہ تقریباً 600 صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر جب سارے صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا۔ تو دوستو، جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی وزن چیز نہ اٹھے تو یا علی کہہ کر اٹھا لیا کرو، کیونکہ یا علی کہنے سے بازو تمہارے ہوں گے مگر قوت حیدری تم پر آ جائے گی۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔